آج خصوصیات پہ بات کریں نا، تھوڑا سا موازنہ. کل تھوڑا سا آسان رہا تھا، آج ذرا سا معاملہ اگر مشکل ہو جائے تو برداشت کر لیجیے گا. لیکن اصل تو مسئلہ یہی ہے نا کہ اسلام کیوں ضرورت؟ بھائی ہر دین میں انسان کی فلاح کی بات ہے. کون سا دین ایسا بھائی عملی طور پہ ہو یا نہ ہو، لیکن تحریری طور پہ تو ہر نظام میں انسان کی فلاح ہے نا. سیاسی نظام ہو یا مذہبی نظام ہو، مذہبی نظام میں بھی انسان کی فلاح ہے اور سیاسی نظام میں بھی اسلام کی فلاح ہے. ہمیں تو دیکھنا ہے عملی طور پہ. تو یہی سوال دوسرا ہم سے بھی کر بیٹھے گا، یہی سوال دوسرا ہم سے بھی کر بیٹھے گا کہ جب آپ یہ فرما رہے ہیں کہ جناب ہر جگہ لکھا ہوا ہے، تو انسان کی فلاح لکھی ہوئی ہے، عملی طور پہ کہاں ہے؟ تو آپ بھی بتا دیجئے ذرا کہ آپ جو اسلام کی بات کریں تو اسلام میں بھی تو سب لکھا ہوا ہی ہے نا. عملی طور پہ کہاں ہے؟ اگر کبھی تھا تو تھا، ابھی کہاں ہے دنیا میں؟ ابھی دنیا میں عملی طور پہ مسلمان کیا کردار پیش کر رہا ہے نا. یہ سوال جواب تو سب پہ آ رہے ہیں، لہذا ان سب کو الگ الگ کر کے جواب دینا ہے نا، تاکہ تسلی ہو جائے. کیونکہ یہ آواز جا رہی ہے پوری ماشاءاللہ، تقریباً جہاں جہاں بھی ان کا چینل جاتا ہے، ہمارے بھائیوں کا برسوں سے یہ میٹرو کا چینل یہ خدمت انجام دے رہا ہے. ان کے لیے بھی دعا کیا کریں، پروردگار ان لوگوں کی عبادت کو بھی قبول فرمائے. یہ بھی بہت بڑی بات ہے نا کہ یہاں سے لے جاتے ہیں پھر نشر کرتے ہیں. اچھا پھر لوگ گلہ بھی کر رہے ہوتے ہیں، وہ صاحب یہاں سے اڑا دیا، بیچ میں سے کاٹ دیا. خدا کے بندے ان کا ٹائم ہوتا ہے محدود. میں پڑھ رہا ہوں گھنٹہ سوا گھنٹہ، ان کو دینی ہے 45-50 منٹ. تو بھائی وہ کہیں نہ کہیں تو کینچی ماریں گے نا، تو عمدن کینچی نہیں چلا رہے ہوتے. ان کی وقت کی مجبوری ہوتی ہے کہ انہیں وقت کے حساب سے دینا ہوتا ہے. لہذا ہو جائے تو شکایت کی بلکہ شکریہ ادا کیا کیجیے. کیوں؟ شکریہ ادا کرنے سے آپ کی عبادت بھی ہوتی ہے، ثواب بھی ہوتا ہے کہ جو بھی آپ کے ساتھ اس عزاداری میں شریک ہو رہا ہے آپ کا پیغام پہنچانے کے لیے، پیغام حسینی. اور دیکھیے کتنی بڑی بات ہے کہ دنیا نے ہمیں کیا بنا کے پیش کیا. آج اسی میڈیا کے ذریعے جہاں برائیاں پھیل رہی ہیں، وہاں یہ امن اور محبت کا پیغام بھی تو جا رہا ہے کہ تشیع کسی فرقے کا نام نہیں ہے، تشیع انسانیت کی میراث کا نام. ہم جب بات کریں گے تمام انسانوں کی بات کریں گے. ہم محدود نہیں ہیں، بلکہ جس طرح اسلام، ابھی میں تعریف کر کے بتاؤں گا نا اسلام کی تو معلوم ہو جائے گا کہ جس طرح اسلام پھیلا ہوا ہے، ہم نے اسی طرح اپنے آپ کو جگہ دی ہے اسلام کے دامن میں. تنگ نظری نہیں ہے ہماری، یہاں تنگ نظری نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ وسعت قلبی، شرح صدر، سب کے لیے جگہ موجود ہے. اسی لیے تو میں عرض کرتا ہوں کہ آپ کہیں کہیں ایسا ہوتا ہے کہ مسجدوں پہ تو جھگڑا ہو جاتا ہے کہ اس کی مسجد میں گھسنے دیں گے، اس کی مسجد میں گھسنے نہیں دینا، اپنی مسجد میں نہیں آنے دیں گے، فلاں کی مسجد میں نہیں آنے دیں گے. یہ امام بارگاہ مسجد سے ہٹ کے اکثر جگہوں پہ تو ایسے ہی ہے نا. مسجد اور امام بارگاہ کیوں بنائی جاتی ہے کہ اگر وہاں آنے میں کوئی خطرہ ہے تو فرش عزا پہ چلا آ، یہاں کوئی روکنے والا نہیں ہے. اسلام آفاقیت کی بات کرتا ہے. اچھا بھائی تو کیا دوسرے دین نہیں کرتے؟ میں بتا رہا ہوں کہ نہیں کرتے. ابھی دلیل دے دیتا ہوں. جتنے بھی ادیان ہیں، یہ بھی چیلنج ہے، جا کے دیکھ لیجیے گا، اسلام کے علاوہ جتنے بھی نظام ہیں، جتنے بھی مذہب ہیں، جتنے بھی دین ہیں، یا شخصیت کی طرف پلٹتے ہیں یا زمین کی طرف پلٹتے ہیں. نہیں سمجھے؟ اسلام کے علاوہ جتنے بھی مذاہب ہیں، جتنے بھی ادیان ہیں، جو سوال آپ کے ذہن میں آ رہا ہے نا، اطمینان رکھیے، جواب دینے کے لیے تو بیٹھا ہوں میں، اس کا جواب دینے کے لیے آج بیٹھا ہوں آپ کے سامنے. جتنے بھی ادیان ہیں وہ پلٹتے ہیں یا شخصیتوں کی طرف یا سرزمین کی طرف، جغرافیہ کی طرف. مثلا عیسائی کس کی طرف پلٹ رہا ہے دین؟ جناب عیسیٰ علیہ السلام کی طرف، شخصیت کی طرف پلٹ رہا ہے. یہودی، ان کے 4 نام ہیں یہودیوں کے، چاروں شخصیت کی طرف پلٹتے ہیں. پہلا نام کیا ہے؟ یہودی. تو یہودی کیوں نام ہے؟ یہودا کس کے بیٹے؟ جناب یعقوب کے بیٹے. جناب یوسف کے ایک بھائی کا نام ہے یہودا، اس یہودا کی طرف نسبت دی جاتی ہے ان کی. ایک اور یہودا بھی گزرا جناب عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، لیکن یہ یہودیوں کی نسبت کس کی طرف ہے؟ وہی یہودا جو جناب یعقوب کا بیٹا، اس یہودا کی طرف یہودی. ان کو موسوی بھی کہا جاتا ہے کہیں. کیوں؟
جناب موسیٰ کی نسبت سے. ان میں بھی گروہ ہیں، یاد رکھیے گا، اطمینان رکھیے، صرف آپ میں فرقے نہیں ہیں، اور جگہ بھی فرقے پھرکیاں بہت ساری ہیں، سب جگہ موجود ہیں فرقے پھرکیاں. لہذا کوئی یہ کہا کر تو کہو پہلے اپنے فرقے تو گن لے، بعد میں ہمارے پاس آنا. تو موسوی کہیں کو کہا جاتا ہے کلیمی. کیا کہا جاتا ہے؟ کلیمی. کس وجہ سے کلیمی کہا جاتا ہے؟ جناب موسیٰ کلیم اللہ کی نسبت سے موسوی ہیں ان میں، کلیمی ہیں ان میں، یہودی ہیں ان میں، اور ایک ان میں طبقہ ہے جو کہلاتا ہے اسرائیلی. کیا کہلاتا ہے؟ اسرائیلی. وہ بنی اسرائیل سے اسرائیل کس کا لقب ہے؟ جناب یعقوب علیہ السلام کا، خود جناب یعقوب کا لقب ہے اسرائیل. اور ان میں ایک انتہا پسند، جیسے ہمارے ہے نا شدت پسند، انتہا پسند، اس سے بھی آگے کا، وہ کیا کہلاتے ہیں؟ سیہونی، جن کو زیونسٹ آپ کہتے ہیں، زیونسٹ یا زیونسٹ جو بھی اس کا تلفظ ہوتا ہو، مجھے اس سے بحث نہیں. میں نے اردو میں اور عربی اور فارسی میں آپ کو بتا دیا سواس سے. کیا ہے پانچواں اور آخری انتہا پسند گروہ؟ یعنی یہودیوں میں بھی اچھے لوگ مل جائیں گے آپ کو، اور دیکھ کے آئے ہم لبنان وغیرہ میں، دوسرے شام میں دیکھا یہودیوں کو اچھے انسان مل جائیں گے، کلیمیوں میں اچھے مل جائیں گے، کلیمیوں سے بھی میں ملا ہوں. موسوی بھی آپ کو اچھے مل جائے. موسوی سے مراد بھائی وہ سید موسوی نہ سمجھ بیٹھنا، پھر بار بار تشریح کر رہا ہوں. ان میں ایک گروہ ہے جو جناب موسیٰ کی نسبت سے اپنے آپ کو کیا کہلاتا ہے؟ موسوی. ان سے بھی ملا، ان میں بھی اچھے لوگ ہیں، لیکن ان میں خطرناک ترین کون ہیں؟ جنہوں نے اپنے ہی لوگوں کا، آپ سنیے، آپ اسلام کیسے الگ ہوتا ہے سارے ادیان سے. پہلے تو میں نے یہ بتا دیا کہ یہ سب پلٹ رہے ہیں کہاں؟ شخصیتوں کی طرف پلٹ رہے ہیں. اور سیہون ایک جگہ کا نام ہے، اس لیے سیہونی، کیونکہ اس سیہون میں میٹنگ ہوئی تھی ان کی، سب کی بڑوں بڑوں کی، وہ خیر الگ پھر سیاسی مضمون بن جائے گا. آپ کہیں گے پوری مجلس سیاست کی نظر کرتی. نہیں، میں آپ کو کچھ بتانا چاہ رہا ہوں. تو سیہون ایک جگہ کا نام ہے جہاں ان کی سازش ہوئی تھی. یہ سیہونی جانتے کتنے خطرناک لوگ ہیں؟ انہی نے یہودیوں کا قتل عام کیا، اپنے لوگوں کا، لاکھوں کی تعداد میں انہی نے یہودیوں کو مروایا، ہٹلر سے مروایا، رشین سے، زار شاہی سے مروایا. کیوں مروایا؟ تاکہ دنیا بھر میں ان کو پیٹا جائے، قتل کیا جائے، تاکہ یہ سب جمع ہو جائیں. کہاں؟ فلسطین میں. سمجھ میں آ رہی ہے بات ہماری؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے جو میں کر رہا ہوں؟ بتانا چاہ رہا ہوں کہ کیسا بھیانک فرقہ ہے یہ. اپنے لوگوں کو صرف اس لیے مارا، قتل کیا، کیونکہ چاہتے تھے کہ سب کو دھکیل کے فلسطین میں لایا جائے، آبادی کا توازن بدلا جائے اور ان کو اقلیت کر دیا جائے مسلمانوں کو. ہمارا قبضہ زمین موعود، یہ سرزمین موعود وہ ہے جس کا ہم سے وعدہ تھا، ہم پلٹ کر آئے. یہ مذہبی لبادہ دیا گیا، ایسا تھا نہیں. کیوں یہ مذہبی لبادہ دیا گیا؟ کیونکہ یہ اس زمانے کی بات ہے جب معلوم ہو چکا تھا کہ یہ پوری زمین تیل کی دولت سے مالا مال ہے. اس زمین پر مسلمانوں کا قبضہ نہیں رہنا چاہیے. کیسے اس تیل کو، اس دولت کو اپنے قبضے میں لیا جائے؟ لہذا وہ سیہونی سازش تیار کی گئی، اسرائیل کا بیج بویا گیا، آبادی کے توازن کو بدلا گیا. اب سمجھ میں آیا کہ اتنا آسان نہیں ہے کشمیر کا مسئلہ. جتنی سادگی سے آپ خاموش بیٹھے ہو، اتنا مسئلہ آسان نہیں. وہی کھیل کشمیر میں، آسام میں، ہر جگہ مسلمانوں کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے کہ ان کو اقلیت میں بنایا جائے. یہاں مذہبی انتہا پسندوں کو لا کر آباد کرایا جائے، ان کو ختم کیا جائے، ان کی جنتوں پہ قبضہ کیا جائے. جنت نظیر ہے نا؟ ہے جنت نظیر کہ نہیں؟ اب اتنے محب ہو کے بھی نہ سنے کہ صلوات بھی بھیجنا بھول جائیں آپ لوگ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ یا رسول اللہ. یا چلیے اس کو میں نے یہیں پہ رکھا کیونکہ پھر وہی مسئلہ آ جائے کہ ساری سیاست، حالانکہ کوئی بھی چیز الگ نہیں ہے. اتنا گہرا ربط ہے ان سب چیزوں کا آپس میں، سمجھنے والوں کے لیے کہ ہمارے ساتھ کیا کھیل کھیلا جا رہا ہے دنیا کے نقشے پر. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو یہ سیہونی وہ کہ جنہوں نے اپنے ہی مذہب کے لوگوں کا قتل عام کیا، وہ تو خود کہتے ہیں 60 لاکھ، لیکن کم از کم 10 لاکھ یہودی مارا انہوں نے. کیوں مارا؟ دنیا میں پیسے دے دے کر پٹوایا، یورپی ممالک میں پٹوایا. انہوں نے پیسے دے کے یہودیوں پیٹو ان کو تاکہ یہ بھاگیں.
ہمیں اسرائیل بنانے میں آسانی ہو جائے. سمجھ میں آ گیا؟ یا زمین کی طرف پلٹے یا شخصیت کی طرف پلٹے. مسیحی، مانوی، مزدکی، کنفیوشس، اور جو زمین کی طرف پلٹے ہندو مذہب نہیں ہے، انگریزوں نے بنایا ہے. الگ الگ فرقے تھے، 350 سے زیادہ فرقے تھے. مسلمانوں کو کمزور کرنے کے لیے ان سب کو جمع کیا گیا اور وہ جو ہندوتوا کی اصطلاح استعمال کی گئی، کیونکہ ہند کی طرف پلٹتا ہے. ہند کے باہر یہ مذہب نہ ہے نہ پنپ سکتا ہے. کچھ لوگ ہجرت کر کے ضرور گئے ہوں گے، پنپ نہیں سکتا. کیوں؟ جغرافیہ تک محدود ہے، ایک جگہ تک محدود ہے. جتنے بھی مذاہب آپ شمار کرتے چلے جائیں گے، یہ تمام مذاہب شخصیت پہ پہنچ کے ختم ہو جائیں گے. لیکن اسلام کیا ہے؟ اب دیکھیے آپ، جو یہودی ہے وہ جناب موسیٰ کے بعد کسی پیغمبر کی تصدیق بھی نہیں کرے گا، کسی کو نہیں مانے گا. اسی لیے جناب عیسیٰ کو اپنے خیال میں انہوں نے مصلوب کیا، کسی کو نہیں مانا. مسیحی جناب عیسیٰ کے علاوہ کسی کو بڑا نہیں مانتے. ہر مذہب کا ماننے والا جس کو اپنا نبی مانتا ہے. بدھ مذہب نام کے ساتھ ہی پتہ ہے کہ مہاتما بدھ کے ماننے والے، ایسے ہی ہے نا؟ بدھ مذہب مہاتما بدھ کے ماننے والے. کنفیوشس چین کا بہت بڑا گزرا ہے، تھا تو وہ سیاسی، مگر اس کو لوگوں نے مذہبی رہنما بنا دیا. خیر جناب، ہم ایسے بحث نہیں. تو کنفیوشس کے ماننے والے کنفیوشس پہ جا کے ختم ہو گئے. اسلام کیا کہہ رہا ہے؟ اسلام کہہ رہا ہے کہ نہیں، جتنے بھی نبی ہیں، جتنے بھی رسول ہیں، موسیٰ ہو، عیسیٰ ہو، داؤد ہو، سلیمان ہو، ابراہیم ہو، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، یوسف، جتنوں کے نام آئے اور جتنوں کے نام نہیں آئے، جب تک ان سب کو سچا نہیں کہو گے، اسلام میں داخل نہیں ہو سکتے. زندہ زندہ گولا یا اللہ صبر. اب بات سمجھ میں آ گئی. حالانکہ بہت سازش کے ذریعے کوشش کی گئی. یہ انگریزوں نے نام دیا تھا محمد کے ماننے والے دین محمدی. وہ ہمارے بھی لوگ بیچارے بہ گئے، وہ بھی دین محمدی کہنا شروع کر کے. چلو کوئی بات نہیں، غلط العام. لیکن اسلام نے کیا کیا؟ اسلام نے سب کو بنا دی کہ نہیں، نہ اس رسول کو معاذ اللہ کاذب کہنا، نہ اس کو غلط کہنا. یہ جتنے بھی رسول ہیں اور جہاں بھی آئے، قرآن نے کیا آپ سمجھ رہے؟ عرب کی سرزمین میں نبی آئے. جب قرآن اعلان کر رہا ہے وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہَادٍ، کوئی قوم، کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں ہم نے ہادی نہیں بھیجا. اسی لیے 1 لاکھ سے زیادہ، 1,24,000 کے لگ بھگ، یعنی دنیا میں کوئی کونا ایسا نہیں جہاں ہم نے نبی نہیں بھیجا، پیغمبر نہیں بھیجا، رسول نہیں بھیجا. لہذا جب تک سب کی صداقت کا اعلان نہ ہو، آدم سے لے کے خاتم تک ہر ایک کی تصدیق جب تک نہیں کرے گا، مسلمان نہیں ہوگا. یہ تمام انبیاء کی تصدیق کرنا بتا رہا ہے کہ میں کسی ایک پیغمبر تک محدود نہیں ہوں، بلکہ خاتم النبیین کا کلمہ گو بن ہی نہیں سکتا جب تک اس سے پہلے والے انبیاء کی تصدیق نہ کر دوں. یا علی علی آئیے، اب میں آپ کو وہاں تک لے آیا. اب بات سمجھ میں آگی کہ فرق کیا ہے. بہت کوشش کی دنیا نے دین محمدی کا نام دے کے. دین محمدی کا نام کیوں دیتے تھے؟ جانتے تھے کہ محدود کرو مسلمانوں کو. لیکن قرآن نے محدود نہیں کیا، قرآن نے لامحدود کیا کہ جتنے بھی انبیاء ہیں ان پر جب تک ایمان نہیں لاؤ گے اسلام کامل نہیں. کیوں؟ دامن پھیلا دیا کہ اسلام کسی نبی کی تکذیب کرنے کا نام نہیں، اسلام سارے انبیاء کی تصدیق کرنے کا نام ہے. خاتم النبیین تک سب کی تصدیق کرنا. ہاں، اگر خاتم النبیین کے بعد کوئی نبوت کا دعوے دار ہو تو
روکا کیسے گیا کہ اب اس نبی کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں؟ اگر نبی آنے والا ہوتا تو اللہ کا رسول غدیر خم میں علی کی مولایت کا اعلان نہ کرتا۔ علی یا اب سمجھ میں آ گیا کہ اگر کوئی نبی آنے والا ہوتا، کوئی رسول آنے والا ہوتا، کوئی پیغمبر آنے والا ہوتا، ختم نبوت کی اس سے بڑی کوئی دلیل ہی نہیں ہے۔ یہ علی کی ولایت ہے جس کے بعد کسی دلیل کی ضرورت ہی نہیں۔ جو بھی نبوت کا دعویٰ کرتا رہے، ہمیں کسی بحث کی ضرورت ہی نہیں۔ کیوں جھوٹا ہے؟ اگر کوئی نبی آنے والا ہوتا تو اللہ کا رسول اپنے بعد مولا کا اعلان نہ کرتا، مولایت کا اعلان نہ کرتا۔ اعلان کر دیا مولایت کے اختیار ہے علی کے پاس، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، تو جتنے بھی ادیان ہیں وہاں یہ فصل نہیں ہے۔ ہر نبی نے اپنے وسیع کا اعلان کیا، لیکن یہ نہیں کہا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا، بلکہ اکثر انبیاء کے تو وسیع بھی نبی ہوتے تھے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کے وسیع جناب ہارون نبی، ان کے بعد جو وسیع بنے جناب یوشع وہ بھی نبی، جناب داؤد کے وسیع بنے وہ بھی نبی، اور کسی کے نبی نہیں ہیں۔ جیسے جناب سلیمان کے وسیع بنے جناب آصف برقیہ نبی نہیں ہے، جناب عیسیٰ علیہ السلام کے وسیع بنے جناب شمعون نبی نہیں ہے، لیکن کسی نبی نے یہ نہیں کہا کہ میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں۔ لہذا کسی بھی مذہب کے پاس اپنے ہی نبی کی تصدیق کے لیے کوئی دلیل نہیں۔ توریت جن کے پاس ہے جناب موسیٰ کی رسالت کی، اس لیے دلیل نہیں رکھتے کہ توریت میں بھی تحریف ہو گئی، کون سا نسخہ صحیح؟ انجیل، زبور، جتنے بھی عہد نامہ قدیم ہو یا عہد نامہ جدید، 8 سے 10 ویسے تو 100-150 نسخے ہیں جنہیں انہی نے رجسٹرڈ کیا، کہتے کہ وہ 9 نسخے، تو 9 نسخوں کا مطلب یہ ہوا کہ 9 میں الگ الگ باتیں ہیں کہ نہیں ہیں۔ لہذا کسی کے پاس اپنے ہی رسول کی تصدیق کی کوئی دلیل نہیں۔ اگر یہ قرآن نہ ہوتا تو کسی رسول کی تصدیق نہ ملتی، کیونکہ قرآن کے بعد کوئی نسخہ، قرآن میں کوئی نسخہ، قرآن میں کوئی تحریف، قرآن میں کوئی تبدیلی امکان ہے نہیں ہے نا۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم نے اس ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت بھی کرنے والے۔ تو یہ قرآن کا احسان ہے دنیا کے تمام مذاہب پر کہ اگر قرآن نہ ہوتا انبیاء کی تصدیق نہ ہوتی۔ جناب ابراہیم کی تصدیق قرآن کر رہا ہے، اسماعیل کی تصدیق قرآن کر رہا ہے، اسحاق کی تصدیق قرآن کر رہا ہے، یعقوب کی تصدیق قرآن کر رہا ہے، یوسف کی تصدیق قرآن کر رہا ہے، موسیٰ کی تصدیق قرآن کر رہا ہے، ہارون کی تصدیق قرآن کر رہا ہے، داؤد کی تصدیق قرآن کر رہا ہے، سلیمان کی تصدیق قرآن کر رہا ہے، عیسیٰ کی تصدیق قرآن کر رہا ہے، یحییٰ کی تصدیق قرآن کر رہا ہے، زکریا کی تصدیق قرآن کر رہا ہے۔ اور آگے بڑھ کر سنو، یہی عقیدہ ہے ہمارے مسیحی بھائیوں کا کہ یہودیوں نے جناب عیسیٰ کو مصلوب کر دیا۔ قرآن کا احسان مانو، اسلام کا احسان مانو۔ تم مصلوب مانتے ہو عیسیٰ کو، تم مردہ مانتے ہو، ہم نے قرآن میں یہی پڑھا کہ نہیں، عیسیٰ پیغمبر کو کسی نے مصلوب نہیں کیا، نہ کر سکتا ہے، اللہ نے انہیں آسمانوں پر اٹھا لیا۔ کون سا عقیدہ، کون سا عقیدہ
محبت عیسیٰ کے قریب ہے، جناب مسیح کو، جناب عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی دے دینے والا عقیدہ ان کی محبت کے قریب ہے یا نہیں؟ اللہ نے ان کو آسمانوں پر اٹھا لیا. آسمان کس کا، کون زیادہ بہترین عقیدہ دے رہا؟ تو احسان مانو اسلام کا، مسلمانوں کا، اسلام کا، قرآن کا، مسلمانوں کا مانو یا نہ مانو. مسلمان تو پتہ نہیں کیا کیا کر رہا ہے. بات ہم کیا کر رہے ہیں کہ تمام ادیان سے جب مقایسہ کریں گے، موازنہ کریں گے تو معلوم ہوگا تمہیں کہ ہر مذہب کو اگر اپنے نبی کی تصدیق ملے گی، فضائل ملیں گے تو قرآن سے ملیں گے، ورنہ توریت، زبور، انجیل میں جو حال لکھا ہے نا اپنے نبیوں کا، وہ ایسے ہی حال ہے جیسا ہمارا بعض روایات میں بعض لوگوں کا لکھا گیا ہے. اب بھائی اتنا اشارہ کافی ہے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. جی نہ معلوم کیا کیا لکھ مارا ہے انبیاء کے بارے میں، پیغمبروں کے بارے میں. کہ نہیں، یہ قرآن ہے جو عصمت کی گواہی دے رہا ہے. یہ قرآن ہے جو تصدیق کر رہا ہے تمام انبیاء کی، رسولوں کی. جب تک ان پر ایمان نہیں لاؤ گے، یہ مومن ہونا تو دور کی بات ہے، تمہارا اسلام بھی پورا نہیں ہوتا. اسلام میں بھی داخل نہیں ہو سکتے. کیوں؟ وسعت ہے اسلام میں. اور یاد رکھیے دین محمدی کا تو ابھی میں نے بتایا، اسلام شخصیت کی طرف پلٹتا ہی نہیں. کیوں؟ بانی اسلام نہیں، جتنے بھی نبی ہیں سب کو قرآن نے مبلغ اسلام کہا. کیا کہا؟ مبلغ اسلام کہا. اسلام تو اللہ کا دین ہے. رسول کون ہے؟ سارے انبیاء کون ہیں؟ مبلغ. رسول بھی فقہ خود نہیں بنا رہے، احکام اللہ کے ہیں، پہنچانا رسول کا کام ہے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جس کام کا اعلان کرتے ہوئے اللہ کے رسول جھجک رہے تھے نا کہ یہ نہیں مانیں گے، یہ نہیں سنیں گے، ایسے ہی ہے نا، یہ نہیں سنیں گے، انکار کر بیٹھیں گے، مگر مرحلہ تبلیغ کا ہے. حبیب آپ کا کام پہنچانا ہے، مانے یا نہ مانے یہ آپ کا کام نہیں ہے، یہ آپ کی ذمہ داری نہیں. لہذا مبلغ رسول، مبلغ اسلام ہے رسول، اپنی طرف سے کچھ نہیں، جو کچھ بھی ہے اللہ کی طرف سے. اس لیے آیت کا انداز بدل گیا. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. تبلیغ کر دیجئے رسول، تبلیغ کر دیجئے، پہنچا دیجئے وہ جو آپ تک بھیجا گیا ہے. وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ. اور اگر آپ نے یہ کام نہ کیا تو کار رسالت ہی انجام نہ دیا. لوگوں کی مخالفت کا خوف ہے، لوگوں کی مخالفت کا ڈر ہے. وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ. اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے بچانے والا ہے. تو میں نے کیا عرض کیا کہ جتنے بھی نبی ہیں کیا ہیں؟ مبلغ ہیں. مبلغ اسلام. اللہ کا دین ہے. یہ کس کا دین ہے؟ اللہ کا. مجازن ہم کہتے ہیں دین مصطفیٰ، دین محمدی. نکل جائے تو ڈرا مت کیجئے، گناہ نہیں ہو گیا. لیکن اصل میں کس کا دین ہے؟ اللہ کا دین ہے. اللہ کی طرف سے آیا ہے بھائی، وحی کے ذریعے آیا ہے. رسول کا کام کیا ہے؟ پہنچانا. مبلغ ہے، اپنی طرف سے کچھ نہیں پہنچا رہا. اس لیے بتا دیا. آج بنا رہے لوگ ہیں، کہتے کہ نہیں جی شریعت میں زمانے کے حساب سے تبدیلی آ جانی چاہیے. وہ ہمارے اجداد میں سے ایک علامہ نقن صاحب قبلہ اعلیٰ اللہ مقاموں نے اپنا ایک واقعہ درج کیا ہے. کیسا ایک جدت پسند ایک سازشیں بھی ہوتی ہے نا، مغرب کی سازشیں آپ کے ماشاءاللہ بہت ہیں، اب تو گھر گھر میں پہنچ گئی ہیں چینلز کے ذریعے سے، ہے نا. ایک تو بے حیائی کی ماشاءاللہ سازش چل رہی ہے، بے حیائی، کہ بچوں کی شرم و حیا کو ختم کر دیا جائے. خدا کے لیے مومنوں، حسین کے ماننے والوں، محمد و علی کے چاہنے والوں، خدا کے لیے اپنے گھروں کو اس آفت سے بچاؤ، ان بلاؤں سے بچاؤ. اپنے بچیوں کی تمام مسلمان بہن بھائیوں کو پیغام دے رہا ہوں، ان بلاؤں سے بچاؤ، بے حیائی سے بچاؤ. یہ حیا جو زیور ہے، یہ حیا، یہ شرم و حیا جو ایک نشانی ہے. سب سے بڑی سازش کیا ہو رہی ہے کہ ان ڈراموں کے ذریعے سے گھروں میں شرم و حیا کو ختم کر دیا جائے. بچیوں کو بدتمیز بنا دو، باغی بنا دو.
اپنے ماں باپ کا فرما بردار نہ چھوڑو، خدا کے لیے اپنے گھروں کی حفاظت کرو، اپنے بچوں کی حفاظت کرو۔ یہ وہ اس سے خون گھس آیا ہے تمہارے اندر، یہ گھس آیا ہے، بڑی پلاننگ کے ذریعے سے آیا ہے، گھر گھر میں گھس گیا ہے کہ نہیں گھس گیا؟ پہلے باہر جاتے ہوئے ڈرتے تھے بچے، باہر چلے گئے پتہ نہیں کیا بن کے آئے گا، اب گھر میں ڈرتے ہیں کہ اکیلا کمرے میں بند ہے پتہ نہیں کیا دیکھ رہا ہوگا، ہے نا ایسا؟ اب گھر میں ڈر ہے، اب گھر میں خوف ہے کہ نہیں ایسا؟ ایسے ہی ہے نا؟ یعنی پوری سازش کے ذریعے سے ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر، ایسے ہی ہے نا؟ تو کھیل کھیلا جا رہا ہے نا کہ پوری ایک سازش کے ذریعے، تو ایک سازش کیا ہے کہ بھئی 1400 سال ہو گئے، لہذا شریعت میں کچھ تبدیلی زمانے کے حساب سے آنی چاہیے۔ ایک جدت پسند اورینٹل مستشرق جن کو کہتے ہیں، یعنی وہ یورپین کہ جنہوں نے ہمارے اسلام پر اور مشرق پہ بہت ماشاءاللہ تحقیق کی ہو، ریسرچ اسکالر، انہیں اورینٹل کہا جاتا ہے، مستشرقین کہلاتے ہیں۔ کیا کہلاتے ہیں؟ مستشرقین۔ اصل ان کا کام کیا ہے؟ منصوب ان کا اصل کام کیا ہے کہ تحریفات داخل کی جائیں گے دل میں، لہذا جدت پسندی کہ بھئی اس لیے مسلمان پیچھے ہے کیونکہ جناب یہ 1400 سال پیچھے چل رہا ہے، لہذا جدت لاؤ۔ شریعت میں جب تک جدت نہیں آئے گی اس وقت تک مسلمان ترقی نہیں کرے گا۔ یہ ہماری ترقی کی فکر تمہیں کب سے ہو گئی؟ کم سے کم یہ مسلمان اتنا ہی سوچ لے کہ اسے ہماری فکر کیوں ہو گئی بھائی؟ یہ ہمارا ازلی دشمن، اسے یہ فکر کھائی جا رہی ہے کہ مسلمانوں میں جدت آنی چاہیے، شریعت میں جدت، احکام میں جدت آنی چاہیے۔ اسے کیوں فکر ہے؟ اس کو تو خوش ہونا چاہیے کہ ہم قدامت پسند ہیں، یہ کیوں کوشش کر رہا ہے؟ تو یہ ایسے ہی مستشرق ایک بہت بڑا پہنچا تھا، دورہ کرتے کرتے جب یہ اس کے ڈین تھے اسلامیات کے شعبے کے علامہ نقن صاحب اللہ مقام مسلم علی گڑھ یونیورسٹی کے، تو وہاں پہنچا تھا اور خاص طور پہ نام لے کے کہ ان سے ملنا ہے مجھے۔ جب ملا تھا تو بڑا خوش ہوا، ایک پاسا پھینکتے نا، یہ پاسا پھینکا تھا اور کہا کہ بھئی مجھے آپ لوگوں سے مل کے بڑی خوشی ہوتی ہے کیونکہ آپ کیا اجتہاد ہے۔ کیا ہے؟ سمجھیے گا میری بات کو، آپ کیا ہے؟ اجتہاد ہے، یعنی آپ جو وہ کہنا ہی چاہتے ہیں کہ آپ کیا اجتہاد ہے، آپ زمانے کے تقاضوں کے حساب سے چلتے ہیں۔ تو فوراً نقل صاحب نے فی البدیہہ جواب دیا تھا، ہاں ہمارے یہاں اجتہاد ضرور ہے دین میں، ایجاد نہیں ہے۔ یہ جملہ یاد رکھنا، آپ کے عالم کا جملہ ہے، آج سے نصف صدی پہلے کا جملہ ہے، ہمیشہ یاد رکھنا کہ ہمارے یہاں اجتہاد ہے، ایجاد نہیں ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ اجتہاد اور ہے، ایجاد اور ہے۔ اجتہاد اسی دائرے میں، قرآن اور سیرت معصومین کے دائرے میں رہ کے حکم کو نکالنا، آج کے مطابق کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ ایجاد کیا ہے؟ تحریف کر دینا، احکام کو بدل دینا، حکم خدا کو بدل دینا۔ حکم خدا کو رسول نہیں بدل سکتے، حکم خدا کو ائمہ طاہرین جو جان قربان کر رہے ہیں حکم خدا ہی کے قیام کے لیے تو کر رہے ہیں۔ ایجاد نہیں ہے، اجتہاد ہے۔ ایجاد اور اجتہاد میں فرق یاد رکھیے گا ہمیشہ۔ صلوات بھیج دیجئے محمد آل محمد پر۔ تو لہذا اب یہ جدت پسند آ گئے کہ شریعت میں کچھ نہ کچھ۔ ویسے میں تقریر روح کے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ دعا کرتا ہوں پروردگار عالم آپ لوگوں کو نظر بد سے محفوظ رکھے۔ مجھے یقین مانے تو یہ تو تھا کہ مجلس دوحرال میں ہوگی، طوفان آئے، سیلاب آئے، لیکن یہ امید نہیں تھی کہ ماشاءاللہ مجمع ویسے ہی ہو جائے گا جیسے کل ہو گیا تھا۔ یہ آپ لوگوں کو میں سلام عقیدت پیش کرتا ہوں۔ اللہ صلی اللہ، بہت بڑی بات ہے۔ یہ آپ کو خوش کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا، یہ میرے دل کی آواز ہے۔ یقین مانے میرا اس وقت دل بہت بڑا ہو گیا کہ پروردگار آپ لوگوں کو سلامت رکھے کہ حالات جیسے بھی ہوں آپ نے ہر دور میں، ہر زمانے میں، ہر حالت میں ثابت کیا کہ سب مشکلات ایک طرف، ذکر حسین ایک طرف۔ یہ واقعہ ہے۔ صلوات بھیجیے محمد علیہ وسلم۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ یا اتنی بلند آواز سے صلوات بھی عنایت فرما دیجئے محمد آل محمد کا۔ ماشاءاللہ۔ تو بات سمجھ میں آئی کہ جدت پسند داخل ہوئے تو یاد رکھیے، آپ کے گلی محلوں میں، شہروں میں تمام مسلمانوں کو ہوشیار کر رہا ہوں،
گھر گھر میں یہ جدت پسند داخل ہو چکے ہیں جو شریعت محمدی اور دین خدا پہ حملہ آور ہیں، جو اللہ کے دین پر حملہ آور ہیں، جو نسلوں کو خراب کرنے کے در پہ ہیں۔ یہ فتنے کا زمانہ ہے، آخری زمانہ۔ کیوں؟ جو کل میں نے عرض کیا تھا وہ بات آگے بڑھانا چاہ رہا ہوں۔ ساری دنیا جانتی ہے مسیحیت سے کوئی نہیں لڑ رہا، مذہبوں سے کوئی نہیں لڑ رہا، نہ ہندو مذہب سے لڑ رہا، نہ یہودی مذہب سے لڑ رہا، کسی مذہب سے کسی کی لڑائی نہیں ہے، بدھ مذہب سے بھی کوئی نہیں لڑ رہا۔ مقامی طور پہ کوئی چھوٹے موٹے جھگڑے ہو جاتے ہیں وہ الگ بات، لیکن ساری دنیا مل کر آخر اسلام پر حملہ آور کیوں ہے، مسلمانوں پر حملہ آور کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہ ساری دنیا اور ان کے بنائے ہوئے نظام یہ سب جانتے ہیں کہ واحد طاقت اسلام، مسلمان کتنے ہی کمزور ہو، مسلمانوں میں کتنا ہی انتشار کیوں نہ ہو، یہ کتنے ہی حصوں میں کیوں نہ بٹ گئے ہوں، لیکن ان کے پاس ایک قوت موجود ہے، جب یہ اس کے گرد جمع ہو جائیں گے، اسلام وہ نظام رکھتا ہے کہ صرف فرقے کے لیے نہیں، جگہ کے لیے نہیں، ایک ملک کے لیے نہیں، ساری دنیا کی انسانیت کو پناہ دینے کی اگر کسی دین میں گنجائش ہے تو اس دین کا نام ہے اسلام۔ اس لیے ڈر اللہ صلی اللہ۔ ہاں ایک فرق ہے وہ بھی ضرور بتا کے جاؤں گا آپ کو۔ یہ مشکلات تو ہیں، خیر یہ تو ہوں گی، اس کا کوئی مسئلہ نہیں۔ میں نے عرض کر دیا کہ اگر آپ حق پر نہ ہوتے تو مشکلات کیوں تھی بھائی؟ آپ حق پر ہیں جبھی تو مشکلات ہیں نا، باقی لوگوں کو مشکلات کیوں نہیں ہیں؟ آپ حق پر ہیں اس لیے، اپنے دائرے میں ہو یا اسلام کے دائرے میں ہو، مشکلات میں رہے گی، پوری دنیا حملہ آور رہے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ سب جانتے ہیں کہ اسلام سرحدوں کا پابند نہیں ہے۔ سائبیریا میں بھی رہتا ہے نا تو اسلام میں اس کی بھی جگہ ہے، یعنی اسلام میں پورا ضابطہ حیات ایسا ہے کہ دنیا کے کسی بھی حصے میں رہتا ہو، وہ ناروے کا وہ پھول جو چھت کہلاتا ہے، پوری دنیا کی روف کہلاتا ہے، وہاں پہ ہو، اور اسے ملحق سائبیریا میں ہو، افریقہ میں ہو، نارتھ پول میں ہو، ساؤتھ پول میں ہو، قطب شمالی میں ہو، قطب جنوبی میں ہو، اور وہ جو درمیان کے خط استوا، اب انگلش میں مجھے اس کی اصطلاح نہیں معلوم، مجھے معاف کر دیجیے گا، میں جتنا جانتا ہوں خط استوا، اب یہ خط استوا کے نیچے رہتا ہو، خط استوا کے اوپر رہتا ہو، اسلام وہ سب جانتے ہیں اس بات کو کہ وہ واحد دین ہے کہ جس سے کوئی باہر نہیں، یہاں نہیں۔ عجیب بات ہے، عجیب بات ہے۔ اسی لیے تو کسی نبی کو یہ منصب نہیں ملا جو پیغمبر ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملا۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ بابر کہتے وہ ذات جس نے اپنے بندے پر فرقان نازل کیا، کیوں؟ تاکہ عالمین کو ڈرانے والا بنے۔ اب سمجھ گئے اسلام کی وسعت کہاں تک ہے؟ یہ زمین نہیں، انسان نہیں، جن نہیں، عالمین کے لیے رسول اسی لیے بنا کر بھیج رہا ہوں کہ اگر اس کرۂ ارض کے باہر بھی نکل جاؤ، چاند پہ چلے جاؤ، کسی اور گلیکسی میں، کسی اور کلسٹر میں، جہاں بھی جاؤ گے اسلام کے دائرے میں آؤ گے۔ کیوں؟ ہر جگہ محمد الرسول اللہ ہے، جہاں جہاں لا الہ الا اللہ ہے وہاں وہاں محمد رسول اللہ۔ کل انشاءاللہ اس پہ تھوڑی، کیونکہ ابھی شروع کروں گا تو کافی لمبا ہو جائے گا مضمون، یہ کہاں کہاں لا الہ الا اللہ، کہاں کہاں محمد رسول اللہ بھی بتاتا ہوں آپ کو انشاءاللہ، زندگی رہی کل بتاؤں گا، اور جدید جو تحقیق ہے وہ بھی آپ کے سامنے پیش کر دوں گا، کیونکہ جدید تحقیق کے بغیر وہ بات وہی بات کروں گا نا، لوگ کہیں گے مولوی ہے پتہ نہیں کہاں کہاں کی اڑاتا ہے، اور وہی بات کہہ دوں کہ سائنسدانوں نے کہی ہے، ناسا نے کہی ہے، تو کہیں گے بھائی واہ کیا بات ہے، مان لو۔ قرآن کہے تو نہیں مانیں گے، رسول کہے تو نہیں مانیں گے، اور کچھ لوگ اماموں کے کہنے پہ بھی نہیں مانتے کہ بھائی چلو مان لو امام نے کہا، لیکن عقل میں نہیں آ رہی بات۔ کل جو میں بات کرنے والا ہوں ایسی بات کچھ آپ کو بتانے والا ہوں، لیکن کیا کرنا پڑا؟ سائنس کو ماننا پڑا کہ ہاں کوئی دنیا ہے، اس دنیا کے پار بھی کوئی دنیا۔ قرآن کہتا ہے تو نہیں مانتے کہ پتہ نہیں کیا ہوگا، ماننے کے بعد ہے کہ نہیں ہے کوئی دنیا۔
عدم ہے، عدم کے بعد کچھ بھی نہیں ہے. لیکن اگر سائنس سے کہہ دے کہ نہیں عدم نہیں ہے، عدم کے بعد بھی کچھ ہے، کچھ، پھر تو مانیں گے. آپ کے اخبارات کہہ رہے ہو، آپ کے چینلز کہہ رہے ہوں، دنیا کے جتنے بڑے ممالک جن کا ٹیکنالوجی پہ خلا میں بھی قبضہ ہے نا، 7-8 ممالک جو وہاں بھی حکومت کر رہے ہیں، بھائی خلا میں بھی حکومت کر رہے ہیں، وہ اگر کہہ دیں کہ نہیں اس دنیا کے بعد بھی ایک دنیا ہے، تو سائنسی بنیادوں پہ کہہ دیں. اس صدی کا جو گزشتہ صدی گزری اور اس صدی میں اس کا انتقال ہوا، اس صدی کا سب سے بڑا سائنسدان، اور بعض لوگ تو کہتے ہیں کہ تاریخ بشریت کے جو 3 بڑے سائنسدان جنہوں نے تاریخ انسانی کا دھارا موڑا ہے، ان میں سے ایک ہے جو ابھی انتقال ہوا ہے، جس کا کل بتاؤں گا اس کا. وہ اس کی رپورٹ کو کسی نے مانا نہیں تھا، اس کے مرنے کے بعد ماننا پڑا کہ جو کہہ رہا تھا صحیح ہے، اس کے بعد بھی ایک دنیا ہے. بتائیں گے آپ کو. لیکن میں نے کہا نا کہ ابھی تمہید میں مجھے اتنے جملے خرچ ہو رہے ہیں میرے، تو جب میں پڑھوں گا تو پھر پتہ نہیں کتنا. اس سے میں نے بات کو یہاں روکا. تو سمجھ میں آیا عالمین کا رسول کیوں بنا کر بھیجا؟ تاکہ اگر اس کرۂ سے باہر نکل جاؤ، خلا سے باہر نکل جاؤ، تو یہ نہ سمجھنا کہ اسلام سے باہر چلے گئے. کائنات میں عالمین میں کہیں بھی جاؤ گے، جہاں تک اللہ کی الوہیت ہوگی وہیں تک محمد عربی کی رسالت ہوگی. کیونکہ کسی زمان و مکان کے لیے رسول بن کر نہیں آیا ہے، کسی جغرافیائی سرزمین کی طرف نہیں پلٹ رہی اس کی رسالت، اس کی شخصیت کی طرف نہیں پلٹ رہی رسالت، بلکہ وہ اللہ سے ملانے کے لیے آیا ہے، اللہ تک لے جانے کے لیے رابطہ ہے. صرف تمہارا عالمین کے لیے، اللہ اور عالمین کے درمیان میں جو ربط ہے، اس ربط کا نام ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلوات نہ کرنا بس آج اتنے رکھ. بس یہ دین کا معاملہ ہے، دین کا معاملہ. اور جہاں جہاں دین کی بات آئے گی، آپ کہیے یا نہ کہیے، انسانیت کا سر جھک جاتا ہے. جھک جاتا ہے نا. کیوں؟ محدود نہیں کیا. حسین کی قربانی، کربلا میں آنا اگر محدود ہوتا مسلمانوں تک، تو آج ساری دنیا کے دانشور، شعراء، خطیب، لکھاری حسین کو خراج عقیدت نہ پیش کر رہے ہوتے. مسلمان نہیں ہیں لیکن جانتے ہیں کہ حسین ساری انسانیت کے لیے ہے. حسین نے جو قربانی دی ہے، انسانی اقدار، بہت ساری وجوہات ہیں نا، وہ تفسیریں الگ الگ ہیں کربلا کی. ایک تفسیر کیا ہے؟ انسانی اقدار کو بچایا ہے، انسانی قدروں کو بچایا ہے. اگر مقصد صرف جنگ ہوتا تو حسین لشکر جمع کر سکتے تھے، جتنا بڑا لشکر چاہتے جمع کر سکتے تھے. حسین کی زبان میں اتنی تاثیر تھی، لیکن حسین تو سارے راستے یہ کہتے ہوئے جا رہے ہیں کہ وعدہ گاہ کی طرف جا رہا ہوں، وعدہ طفلی کو پورا کرنے کے لیے جا رہا ہوں، قتل کر دیا جاؤں گا، جو میرے ساتھ آئے گا وہ بھی مار دیا جائے گا. لوگ جاتے رہے واپس، جاتے رہے واپس. 2 محرم آئی اور 2 محرم کو حسین کا قافلہ اس جگہ پہنچ گیا، اسے کربلا کہتے ہیں. کچھ دیر کے لیے قیام کیا تو حسین نے منزل کی تھی، لیکن جب دوبارہ سوار ہوئے تو سواری نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا، نہیں بڑھ. یہی ہے نا روایت. جانتے ہیں حسین کی کون سی منزل ہے، لیکن نہیں، تاریخ میں رقم کرنا ہے واقعی کو نا، رقم ہونا ہے، حجت پوری ہونی ہے. دوسری سواری، تیسری سواری، کہتے ہیں کہ 7 سواریاں حسین نے بدل دی، کوئی بھی آگے نہیں بدلی. 7 سواری. حسین نے کہا قریب کوئی قبیلہ آباد ہے؟ بتایا گیا کہ بنی اسد. دعا کیجئے مجھے موقع مل جائے بنی اسد کے بارے میں پڑھوں، اسی عشرے میں زندگی رہی کسی مجلس میں، کیونکہ مضمون سے میرے نہیں ربط نہیں مل رہا، اس لیے پڑھ نہیں سکتا. آپ کہیں گے پتہ نہیں کہاں نکل گیا، لیکن کوشش کروں گا کہ کسی دن بنی اسد کی تفصیل بتاؤں آپ کو کہ یہ کون ہے. بنی اسد کا قبیلہ آباد ہے، بلا کے لاؤ. پوچھا اس جگہ کا نام. اب وہ جو آپ سنتے رہتے ہیں روایت کہ کتنے نام بتائے گئے،
ماریا، شت الفرات اور کیا 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 نینوا، اور آخر میں کسی نے آہستہ سے کہا کربو بلا۔ اور ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ فرزند رسول جتنی جلد ہو سکے یہاں سے کوچ فرما دے۔ کیوں؟ فرزند رسول ہم اپنے بزرگوں سے سنتے آئے ہیں کہ کوئی بھی نبی یا نبی زادہ اس سرزمین سے خوش نہیں گیا، یعنی بغیر تکلیف دیکھے نہیں گیا۔ اے فرزند رسول، ہم آپ سے التجا کرتے ہیں کہ آپ جتنی جلد ہو سکے زمین چھوڑ دیں۔ لیکن حسین نے جو ہی سنا اس زمین کا نام ہے کربلا، آپ کی زبان پہ کلمہ ارجاء جاری ہوا، انا للہ و انا الیہ راجعون، اور اترا اس سوال سے حکم دیا ناکوں کو بٹھا دیا جائے، سامان اتار لیا جائے، خیمے نصب کر دیے جائے۔ یہی وہ جگہ ہے جس کا مجھ سے وعدہ ہے، یہی ہمارے خیمے نصب ہوں گے، یہی ہماری سواریوں کی جگہ ہے، ہمارے حیوانوں کی جگہ ہے، یہی ہم قتل کیے جائیں گے اور قیامت کے دن یہیں سے ہم اٹھائے جائیں، یہیں ٹھہر جائیں، کسی جگہ ٹھہر جائیں۔ ادھر حسین نے ٹھہرنے کا حکم دیا، ادھر فضا پیغام لے کر پہنچی ثانیہ زہرا کا، اے میرے سید و سردار، شہزادی ثانیہ زہرا نے آپ کو یاد کیا ہے۔ محمل کے پاس آئے، ثانیہ زہرا کے ناقی کے پاس آئے، بہن نے محمل کے اندر سے کہا بھیا یہ کیسی جگہ ہے، جب سے میں یہاں آئی ہوں میرے دل کو قرار نہیں ہے، مجھے اس مٹی سے اس زمین سے آپ کے لہو کی بو آتی ہے، ماں جائے جتنی جلد ہو سکے یہاں سے کوچ کا حکم دیجئے۔ حسین سر جھکا کے فرماتے ہیں بہن اب ہم کہیں جانے والے نہیں، یہی کے لیے تو گھر سے نکلے ہیں، بہن یہی وہ جگہ ہے جس کا ہم سے وعدہ ہے۔ زینب اپنے آپ کو تیار کر لیجئے اب اس سارے امتحان کے لیے جس کا ذکر بچپن سے آپ بھی سنتی آئی ہیں اور میں بھی سنتا آیا، یہی گفتگو ہو رہی بہن بھائی۔ واپس آئے حسین، زمین کس کی ہے سوال کیا گیا، سوال کیا بتایا گیا کہ بنی اسد کی ہے، کہ بلا کے لاؤ۔ پھر بنی اسد کے لوگ جمع ہوئے، کہ یہ زمین میرے ہاتھ فروخت کر دو۔ وہ کہتے ہیں فرزند رسول ہم نے یوں ہی آپ کو دے دی، ہبہ کر دی آپ کو، کہتے نہیں سودا کرو۔ باقاعدہ سودا ہوا، اس روز کی قیمت کے حساب سے 60,000 درہم میں حسین نے کربلا کی زمین خرید لی، کربلا کی زمین میری ہے، میں نے خرید لی، قبالہ لکھ دیا گیا، مکاتبہ ہو گیا، زمین حسین کے قبضے میں آگئی، میری زمین۔ اب میں اپنے گھر میں ہوں، میں جارح نہیں ہوں، جو بھی جنگ کرے گا میرے گھر پہ حملہ کرے گا، یہ میری زمین ہے، یہ میرا گھر ہے، میں نے خرید لی۔ زمین خریدنے کے بعد کہ 3 شرطوں کے ساتھ تمہیں ہبہ کرتا ہوں، 3 شرطوں کے ساتھ یہ زمین تمہیں واپس کرتا ہوں، ہبہ کرتا ہوں۔ پہلی شرط دیکھو کچھ دنوں کے بعد ہم قتل کر دیے جائیں گے، یہ کوفی اور شامی اپنے کشتے دفنائیں گے، ہمارے لاشیں بے گور و کفن چھوڑ کر چلے جائیں گے، دیکھو ہماری لاشوں کو دفنا دینا، ہماری لاشوں کو دفنا دینا۔ پہلی شرط، سر جھکا دیا بنی اسد کے لوگوں نے۔ دوسری شرط دیکھو اس زمین میں کھیتی باڑی نہ کرنا، زراعت نہ کرنا۔ جانتے کیوں؟ حسین دیکھ رہے ہیں، قیامت تک دیکھ رہے ہیں کہ میرے کروڑوں چاہنے والے آتے رہیں گے، جب اتنی بڑی تعداد میں آئیں گے، اگر یہاں کھیتی باڑی ہوگی ہر موسم میں آئیں گے نا، سبزے کو روند دیں گے، لوگ الزام لگائیں گے کہ حسین کے عزادار آتے ہیں کھیتیوں کو روند کے گزر جاتے ہیں۔ میری زمین ہے، اس پہ کسی کو عقلی زراعت کرنے کا قیامت تک میں نے خریدی ہے، اپنے زائرین کے لیے خریدی ہے۔ دوسری شرط یہ ہے۔ تیسری شرط، ہماری شہادت کے کچھ عرصے کے بعد ہمارے چاہنے والوں کو جب موقع ملے گا ہماری قبروں کی زیارت کے لیے آئیں، دیکھو انہیں ہماری قبروں کے نشان بتانا اور 3 دن تک انہیں مہمان رکھنا۔ لوگ حیران
حیران ہوتے ہیں کہ آپ کے پاس یہ نشانیاں کیسے ہیں کہ یہاں پہلا بازو قلم ہوا عباس کا، یہاں دوسرا بازو قلم ہوا عباس کا، یہاں مشکیزہ پہ تیر لگا، یہاں عباس گھوڑے سے گرے، یہاں علی اصغر کے گلے میں تیر لگا، یہاں علی اکبر کے کلیجے میں برچھی لگی، یہاں اون و محمد گرے، یہاں قاسم گرے، یہاں حسین نشیب کی طرف گرے۔ یہ وہ ٹیلا ہے جس پہ بہن بھائی کو ذبح ہوتا ہوا دیکھ۔ عزادارو یہ اہتمام حسین نے کیا تھا، حسین نے بنی اسد سے عہد لیا تھا، لہذا بنی اسد کے لوگوں نے ایک ایک نشانی کو محفوظ رکھا، جنگ کے عینی گواہ تھے، ایک ایک نشانی کو محفوظ رکھا کہ اور آپ جانتے ہیں نا کہ آج بھی جب آپ جاتے ہیں کربلا کے لوگوں کو عہد یاد ہے، جو بھی اپنے گھر میں ہوتا ہے سب لے کر سڑکوں پہ آ جاتے ہیں یا نہیں؟ انصاف سے بتاؤ، آتے ہیں کہ نہیں؟ خدمت کرتے ہیں کہ نہیں؟ تمہارے پیر دباتے ہیں، تمہارے لباس جو مٹی میں اٹے وہ دھوتے ہیں، ہاتھ جوڑ کر کہتے ہیں کہ کچھ دیر کے لیے ہمارے مہمان بن جاؤ۔ کیوں؟ حسین سے وعدہ کیا ہے، حسین کے سامنے سرخرو جانا چاہتے ہیں کہ حسین دیکھ ہم تیرے زائر کی کس طرح خدمت کرتے رہے۔ تینوں شرطیں لی، پھر پہلی شرط پہ واپس آئے حسین کہ ہمارے لاشیں ضرور دفنانا۔ تسلی نہیں ہوئی، اپنی خواتین کو بلاؤ۔ خواتین آئیں کہ دیکھو اگر تمہارے مرد ڈر جائیں تم آگے بڑھنا، چادریں پہن کے آنا، ہمارے لاشوں کو دفنا دینا۔ پھر بھی تسلی نہیں ہوئی کہ اپنے بچوں کو بلاؤ۔ بچے جمع ہوئے چھوٹے چھوٹے، حسین درمیان میں بیٹھ گئے بچوں کے، چاروں طرف بچوں کا جھرمٹ ہے، کوئی زانو پہ کوئی زانو پہ، کسی کو پیار کر رہے ہیں، کسی کے سر پہ ہاتھ رکھے ہوئے اور کہتے بچوں دیکھو اگر یہ تمہارے بڑے ڈر جائیں، ماں باپ ڈر جائیں، ہمارے لاشیں نہ دفنائیں تو تم تو بچے ہو نا، چھوٹے چھوٹے ہو، کھیلتے کھیلتے آنا، اپنے ننھے ننھے ہاتھوں میں ایک ایک مٹھی خاک اٹھانا، ہمارے بے گور و کفن لاشوں کو چھپا دینا۔ بس عزادارو، آج بھی کروڑوں لوگوں کے ہونے کے باوجود عصر عاشور یہی بنی اسد کے لوگ، آگے آگے مرد، پیچھے پیچھے عورتیں، سب سے پیچھے بچے کفنیاں پہنے ہوئے، کدال بیلچے کاندھوں پہ، آوازیں دیتے ہوئے آتے این الحسین این ابناء الحسین، حسین کہاں ہے کہاں ہے، دیکھ ہم تیرا لاشا دفنانے کے لیے۔ اللہ لعنت اللہ